لیٹسٹ فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا آخر انجام کیا ہوا؟ ناظرین، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی زرخیز تھا۔ اسی علاقے میں صدوم شہر آباد تھا اور وہاں طرح طرح کے اناج اور میوے اگتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان بستیوں میں آ جایا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے بیزاری اور اکتاہٹ کو دیکھ کر شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسی چال چلی جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم اس کے ساتھ بدفعلی کرو، اور پھر وہ اس بدفعلی کے اتنے عادی ہو گئے کہ مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گرتی رہی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سر عام دھوکہ بازی کرتے، اور وہ یہ کام فخریہ انداز میں کرتے تھے۔ لیکن ان میں سب سے گھٹیا فعل ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ ناظرین، یہ قوم سرکشی میں حد سے گزر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر صدوم کی طرف روانہ کیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب اس شیطانی عمل میں دیکھا تو لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، اور تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی باتیں سن کر ان کی قوم نے جو جواب دیا وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی مسلسل کوشش جاری رکھی اور آپ کی اس کوشش سے کئی لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکر تھی، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی اس برائی میں ملوث تھی۔ جب قوم کی یہ حالت حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ سب فرشتے بے حد خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان فرشتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑی ہی نرمی سے سمجھانا شروع کر دیا، مگر یہ سرکش قوم باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں پر دروازہ بند کر دیا، مگر وہ دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی اور آپ دل ہی دل میں فکر مند ہو گئے کہ جب یہ فرشتے چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیتیں دے گی۔ فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے لوط، گھبراؤ نہیں اور دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اب صرف صبح ہونے کی دیر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بہت غمگین ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ انسان ہیں اور وہ اپنے قوم کی عادت بد سے بھی واقف تھے۔ لوط کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ قوم پہلے سے بدکاریوں کا شکار تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، اے لوط، تو جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے گھبراہٹ کی حالت میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط، گھبراؤ مت اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ تم تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور تم کچھ رات رہتے ہی اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ اور پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو بلندی پر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹک دیا اور پھر ان پر پتھر برسائے۔ ہر پتھر خدائی طرف سے نامزد تھا۔
حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئے۔ عین اس وقت جب وہ شہر تباہ ہو رہا تھا، حضرت لوط کی بیوی جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کا ساتھ دیتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا، ہائے میری قوم۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت رہ جانے والوں میں سے ہوئی، تو ہم نے اس پر بھی می برسایا، تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا۔ ناظرین، مفسرین قرآن کا کہنا ہے کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کی عبرت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک انسان کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین نے 10 سال کی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ سدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی۔ اور اگر غور کیا جائے تو 1400 سال پہلے یہی قرآن مجید میں بھی بتایا گیا کہ جب اس شہر کے رہنے والے اپنی عیش و عشرت اور سرکشی میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔